एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करें। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। सिक्योरिटी जराये का कहना है 4 रेंजर्स एहलकार शहीद और रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी हुए हैं। शरपसंदों के हमलों में पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, मुतादिद शदीद जख्मी हैं। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। शरपसंदों से आईनी हाथों से निमटने के लिए अहकाम दिए गए हैं। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दे दिए गए। दहशत गर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। शरपसंदों के हमलों में पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके। अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके, मुतादिद शरपसंद जख्मी हैं। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। शरपसंदों से आईनी हाथों से निमटने के लिए अहकामात दिए गए हैं। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं। दहशत गर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं, ऐसा बताना है सिक्योरिटी जराये का। अहम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रेंजर्स एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। शरपसंदों के हमलों में पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, मुतादिद शदीद जख्मी हैं। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। शरपसंदों से आईनी हाथों से निमटने के लिए अहकाम दिए गए हैं। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के अहकामात दे दिए गए हैं। दहशत गर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी है। 4 रेंजर्स एहलकार इसमें शहीद और रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शरपसंदों के हमलों में पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं। अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, मुतादिद शदीद जख्मी हैं। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। शरपसंदों से आईनी हाथों से निमटने के लिए अहकामात दिए गए हैं। शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं। दहशत गर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं, ऐसा बताना है सिक्योरिटी जराये का। खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी। सिक्योरिटी जराये का बताना है। लईक रहमान से मजीद जानेंगे। लईक, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक मजीद। जी खालिद, जो ताज़ा सूरत श्रीनगर हाईवे पर शरपसंद रेंजर्स पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल कर दिया गया है। पीटीआई शरपसंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक अगर देखा जाए तो रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए हैं, जबकि पुलिस के 2 एहलकार शहीद हो चुके हैं। अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार हुए हैं, जिनमें मुतअद्दिद जख्मी हैं। इसमें सिक्योरिटी जराये ने इस बात की तस्दीक है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को बुला लिया गया है। इंतशार और हमलों को आनी हाथ करने के लिए अहकाम भी दे दिए गए हैं। इन अहकाम में इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इंतशार को किसी भी किस्म की गर्दाना कार्रवाई से निमटने के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। अच्छा, लाइक जो जख्मी हैं एहलकार, उनकी हालत के बारे में कुछ बताया गया कैसी? जी, उनमें से कुछ एहलकारों के बारे में बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी हैं। उनको तिब्बी इमदाद कोशिश की जा रही है कि हर सूरत में उनको बचाया जा सके। ताहम ये जो जराये और मुख्तलिफ जराये से इस बात की तस्दीक की गई है कि शदीद जख्मी उनमें से कुछ लोग जिनके बारे में तिब्बी इमदाद दी जा रही है और मेडिकल अमला उनको पूरी तौर पर कोशिश कर रहा है रेस्क्यू करने के लिए। खालिद, अच्छा, सिक्योरिटी से मुतालिक मजीद बताइएगा, अब मजीद क्या इक़दामात लिए गए हैं? जी, आइन के आर्टिकल के तहत जब पाक फौज को बुलाया गया है तो उसमें हर तरह के इक़दामात बरूए कार लाए जा सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, जिसमें से इंतहाई इक़दाम यानी कि गोली मारने के वाज़ेह अहकामात भी दे दिए गए हैं, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हर मुमकिन तौर पर तमाम तर इक़दामात को बरूए कार लाया जाएगा, हर मुमकिन सख्ती की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके।
اس صورتحال میں پاک فوج کی طرف سے اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو ہر ممکن وسائل اور اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکیں، اور واضح طور پر اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی، انتشاری اور شرپسند صورتحال کے قابو نہیں آتے تو انہیں گولی بھی ماری جا سکتی ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہر ممکن سختی کی جائے گی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جی خالد۔ اچھا، لیکن اس گاڑی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکی ہیں جس نے ہٹ کیا ہے؟ اس حوالے سے تمام تحقیقات کی ہیں اور صورتحال جیسی کلیئر ہوتی ہے کہ گاڑی کس کی تھی، اس کا نمبر کیا تھا، اس کی میک کیا تھی، تو وہ بھی شیئر کی جی ٹھیک ہے، لیک ساتھ ہی رہے گا۔ اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی ہے۔ 4 رینجرز اہلکار اس میں شہید، رینجرز اور پولیس کے 5 جوان اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، متعدد شدید زخمی ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلا لیا گیا ہے۔ شرپسندوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات دے دیے گئے ہیں۔ دہشت گردانہ کارروائی سے نمٹنے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ لیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیک، آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلایا گیا ہے، ہمارے نمائندے ہمارے بتا رہے تھے۔ اب آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں۔ سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی ہے۔ افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، 4 رینجرز اہلکار اس میں شہید اور رینجرز اور پولیس کے 5 جوان اس میں شدید زخمی ہیں۔ شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، متعدد شدید زخمی ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلا لیا گیا ہے۔ شرپسندوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ دہشت گردانہ کارروائی سے نمٹنے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی ہے۔ 4 رینجرز اہلکار شہید، رینجرز اور پولیس کے 5 جوان شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، متعدد شدید زخمی ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلا لیا گیا ہے۔ شرپسندوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ دہشت گردانہ کارروائی سے نمٹنے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے شرپسندوں کے ہاتھوں شہید کانسٹیبل مبشر بلال کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پولیس اہلکار مبشر کے اہل خانہ سے تعزیت، ملوث افراد کی فوری نشاندہی کر کے قرار واقع سزا دینے کی ہدایات سامنے آئیں۔ ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا سری نگر ہائی وے پر، جہاں پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی ہے۔ 4 رینجرز اہلکار شہید اور رینجرز اور پولیس کے 5 جوان اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، متعدد شدید زخمی ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلایا گیا ہے۔ لیک الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ لیک، آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلا لیا گیا ہے، تو یہ کنٹرول ان کا کہاں کہاں ہوگا؟ جی فوری طور پر تو اسلام آباد میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صورتحال جس نوعیت کی ہے، تو ان علاقوں میں صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پاک فوج کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، جہاں پر صورتحال کافی حد تک کشیدہ بھی ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ پہلے سے ہی ریڈ زون میں پاک فوج کی اور رینجرز کی جو ذمہ داریاں دی گئی تھیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں وہاں پر انجام دے رہے ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت ان کو سرکاری جو سول انتظامیہ ہیں ان کی مدد کے لیے طلب کیا گیا ہے، اور اب اس جگہ پر بھی ان کی ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے جہاں پر یہ صورتحال انتشاریوں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے خراب کی گئی تھی، جہاں پر انہیں روکا گیا تھا اسلام آباد سے اندر داخل ہونے کے لیے۔ سری نگر ہائی وے کا ایریا ہے، کافی طویل ایک یہ سڑک ہے جو اسلام آباد سے جو راول پنڈی کے کچھ علاقوں کو اسلام آباد کے مرکزی شاہراہ کے ساتھ ملاتے ہوئے باقی پورے ایریا کے ساتھ ملاتی ہے، جہاں پر صورتحال کافی سنگین ہو چکی تھی، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا جس میں شرپسندوں کی طرف سے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھائی گئی، اور اس صورتحال میں پاک فوج کی خدمات حاصل کی گئی ہیں آرٹیکل 245 کے تحت، اور ان تمام ایریاز میں ان کی ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے جہاں پر صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے، حالات کنٹرول کرنے کے لیے ان کی خدمات درکار ہے۔ اس جو واضح طور پر دیکھا گیا ہے ان
اپنے احکامات میں سیکورٹی سرائے نے جس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت نہ صرف پاک فوج کو بلایا گیا ہے بلکہ احکامات بھی دے دیے گئے ہیں کہ انتشار پسندوں اور شر پسندوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اور اگر صورتحال کنٹرول میں نہیں آتی تو ان کو گولی مارنے کے واضح احکامات بھی دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کا تقریباً تمام ایریا اس میں شامل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو صورتحال ابھی بن رہی ہے، ابھی ابتدائی طور پر تو ریڈ زون میں آلریڈی ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور ان ایریاز میں بھی اب ڈپلوائمنٹ کر دی جائے گی جہاں پر صورتحال کنٹرول سے باہر ہوئی ہے۔ جی خالد، یہ بتائیے گا لیکن کوئی نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ کی جانب سے کوئی جاری ہوا ہے فوج کی تعیناتی سے ریلیٹڈ؟ فوج کی تعیناتی کے حوالے سے وزارت داخلہ کی طرف سے آرمی کی جو متعلقہ حکام ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور فوری طور پر اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور نوٹیفیکیشن بھی اب سے کچھ دیر میں باضابطہ طور پر جاری ہو جائے گا۔ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں باضابطہ طور پر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور فوج کو ڈپلائمنٹ کرنے کی ہدایات بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ جی خالد، ٹھیک ہے، لیک ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ لیک اہم خبر سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے 4 رینجرز اہلکار اس میں شہید، رینجرز اور پولیس کے 5 جوان شدید زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، متعدد شدید زخمی ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلا لیا گیا ہے۔ شرپسندوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ دہشت گردانہ کارروائی سے نمٹنے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں، ایسا بتانا ہے سیکیورٹی ذرائع کا۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں سری نگر ہائی وے سے، جہاں پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی۔ 5 آپ کو بتائیں کہ اس میں جوان شدید زخمی ہیں، جبکہ 4 رینجرز اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، متعدد شدید زخمی ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلایا گیا ہے۔ شرپسندوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات دے دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے دہشت گردانہ کارروائی سے نمٹنے کے لیے اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی۔ 4 شرپسندی کا واقعہ پیش آیا سری نگر ہائی وے پر، جہاں پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی ہے۔ 4 رینجرز اہلکار شہید، رینجرز اور پولیس کے 5 جوان شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، متعدد شدید زخمی ہیں۔ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلا لیا گیا ہے۔ شرپسندوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔